پنجاب کے جو شاونسٹ جو پیرول پہ کام کرنے والے جو نام نہاد، یہ صحافی تو کہیں سے ہے بھی نہیں، یہ تو دم ہلانے والے کتے ہیں، ان کو پیسے دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے جو ان کو غلاظت دی جاتی ہے وہ اپنے غلاظت بھرے زبان سے ادا کرتے ہیں۔ تو بعض نے تو مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو جھوٹ ہے، یعنی کہ یہاں کے اسپتال میں الطاف بھائی علیل ہیں، ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں، اس کی تصویر ریکارڈ پہ وہ کہتے ہیں جھوٹ ہے، تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ ان کمبختوں کے ذہن کا کوئی ان کا علاج نہیں کہ یہ اس کو بھی جھوٹ قرار دے رہے ہیں۔ اور بھائی ان کی تصویر، وہ بیمار ہیں، تو ایک بیمار انسان کی اگر آپ تصویر لوگوں کو بتانے کے لیے کہ وہ علیل ہیں، اسپتال میں ہیں، اور وہ جاری کی جائے گی، تو آپ کے خیال میں کیا وہ اسپتال میں ہے یا کسی بیوٹی پارلر میں ہے؟ آدمی اگر بستر علالت پر ہوگا اور ایک پبلک فیگر ہے، اتنا بڑا لیڈر ہے، تو اس کے کروڑوں چاہنے والوں کو بتانے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے کہ بھئی وہ علیل ہیں اور وہ ان کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، ان کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں، تو ان کی اگر کوئی تصویر جاری کی جائے تو اس کو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ ہو یہ تصویر دیکھی جی بڑی، یہ تو بڑی عبرت کی بات ہے۔ اب یہ پوچھا جائے کہ یہ جتنے بھی خبیث قسم کے لوگ جنہوں نے اس طرح کے تبصرے کیے ہیں، ان میں سے جس کے بھی باپ گزرے ہیں اس دنیا سے یا چچا تایا گزرے ہیں، یہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے سوال کریں اور بتائیں اور خود سوچیں کہ بستر علالت پر وہ تھے تو ان کا چہرہ کیسے تھا؟ کیا وہ اس بستر علالت سے اٹھ کر مقابلہ حسن میں جیت رہے تھے کیا؟ ایک علیل اور ایک انسان بیمار ہو، بستر علالت پر ہو، تو آپ کے خیال میں اس کو تصویر کھنچانے کے لیے پہلے سرخی پاؤڈر میک اپ کر کے آنا چاہیے سامنے؟ یہ لوگوں کی بیماریوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں جھوٹ ہے۔ جھوٹ تو وہ تھا کہ قوم کو کہا گیا کہ جی وہ نواز شریف کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے ہیں، ارے اگر ان کا علاج نہیں ہو سکتا پاکستان میں، ان کو لندن ہی جانا پڑے گا علاج کے لیے۔ ایک طوفان کھڑا کیا مسلم لیگ کی پنجابی لیڈرشپ نے، اور یہاں تک کہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ جی اگر یہاں نہیں گیا تو وہ ان کی جان چلی جائے گی، اور پھر وہ ان کو لندن، پاکستان سے لندن بھیج دیے گئے علاج کے لیے۔ وہ چند روز کے بعد تو یہاں آ کر وہ خطاب کر رہے تھے جلسوں سے، یہاں آتے جو ہے وہ ان کے سارے پلیٹلیٹس جو ہیں اور وہ خون اور بیماری وہ سب ہوا ہو گئی۔ تو جھوٹ تو وہ تھا۔ یہ الطاف بھائی کی علالت کو بدبخت جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ ان کو شرم نہیں آتی ان کمبختوں کو؟ اور ظرف دیکھیں ان کمبختوں کا، ان کی کم ظرفی دیکھیں کہ اس میں وہ لوگ، چاہے وہ یہ اوریہ مقبول جان ہو یا حیدر مہدی، کہ جب ابھی اوریہ مقبول جان کو گرفتار کیا گیا، الطاف بھائی کا کوئی ان سے لینا دینا نہیں، کچھ نہیں، لیکن ایک زیادتی تھی۔ الطاف بھائی نے اپنے ٹویٹ میں، اپنے ٹک ٹاک میں آ کر مذمت کی اس کی گرفتاری کی، لیکن اس شخص کی بدبختی دیکھیں، اس کی کمزرفی دیکھیں، ضلالت دیکھیں کہ آ کر الطاف بھائی کی علالت پر کیا بکواس کر رہا ہے۔ یہ ان کا اصل ہے۔ سہیل بھائی آپ نے داڑھی کی بات کی نا، یہ داڑھی کا ہمیں ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ داڑھی کسی بھی فرد کی شخصیت اور اس کے کردار کی علامت نہیں ہوا کرتی۔ یہ سوچ غلط ہے کہ جس کی داڑھی ہے وہ شریف النفس ہوگا، وہ بڑا ایماندار ہوگا، نہیں۔ اس طرح کہہ کے ہم ان تمام بغیر داڑھی والوں کو جو ہے ان کی شخصیت پر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غلط قسم کے لوگ ہوں گے۔ داڑھی کسی کی شرافت کی علامت نہیں ہوا کرتی۔ ان کے داڑھی ہو یا نہیں ہو، یہ ہر
ہر چہرے میں، ہر شکل میں یہ خبیث قسم کے لوگ ہیں، چاہے یہ داڑھی رکھیں یا نہ رکھیں. یہ جتنے بھی کچھ نام ندیم بھائی نے لیے، وہ بیٹھ کے پروگرام کرتے ہیں. اور یہ ابھی کسی نے مبشر لقمان کا نام لیا، تو بغیر داڑھی والا مبشر لقمان ہو، یا داڑھی والا حیدر مہدی ہو، یا داڑھی والا اور یہ مقبول جان ہو، یہ سب کے سب ایک ہی قبیلہ ہے، غلاظت کھانے والے، غلاظت اگلنے والے. ان کے لیے آپ کچھ بھی کلمہ خیر ادا کریں، ان کی مشکل وقت میں ان کے لیے آواز اٹھائیں، لیکن یہ اپنا جو ان کی اصل جو ان کا کردار ہے، ان کی جو خباثت ہے، یہ وہی بیان کریں گے. کون سا فرد ہے کہ جس کے لیے الطاف بھائی نے آواز نہ اٹھائی، اس کے لیے نہ بولا ہو؟ اسی نواز شریف کی بیوی، اللہ اس کی مغفرت کرے، کلثوم نواز بیگم، یہاں علیل تھے، پی ٹی آئی والے بےہودگی کر رہے تھے، تو الطاف بھائی نے مذمت کی اس عمل کی کہ بھائی یہ جو سلوک کیا جا رہا ہے یہ غلط ہے. ہم لوگوں کو بھیجا ان کی عیادت کے لیے، میں اور کچھ اس وقت کی رابطہ کمیٹی کے ارکان کو الطاف بھائی نے بھیجا. ندیم بھائی بھی موجود تھے اس وقت. اور نہیں میں بتاؤں، پھر اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوا یہاں پر، تو ڈاکٹر ندیم احسان بھائی موجود ہیں، ڈاکٹر ندیم احسان بھائی تھے، میں تھا، اور کچھ اور ساتھی تھے. ہم الطاف بھائی نے بھیجا کہ نہیں جائیں وہاں پر، حالانکہ کوئی ہمارے کولیشن پارٹنر تھوڑی، لیکن گئے وہاں پر تعزیت کے لیے. یہ ہے الطاف بھائی کا ظرف، یہ ہے الطاف بھائی. نواز شریف کے والد یہاں پر میاں شریف بیمار تھے، اس نواز شریف نے فوجی آپریشن کیا ایم کیو ایم کے خلاف، مہاجروں کے نوجوانوں کو شہید کیا. الطاف بھائی کی کردار کشی کروائی نواز شریف نے، فوجی آپریشن کروایا. اس کے والد میاں شریف یہاں بیمار ہوتے ہیں، تو الطاف بھائی ان کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں. یہ ہیں الطاف بھائی. تو اور ان لوگوں کا ظرف یہ پہچانا جاتا ہے. یہ جس طرح کے، یعنی کہ خباثت کی انتہا، کہ ایک کمینہ شخص جو مطلب یہ بھی ان فوج نے، آئی ایس آئی نے، ان لوگوں کو جتنے بھی یہ تنخواہ دار کمبخت پیرول پہ کام کرنے والے، ان سب کو جہاں یہ بکواس کا اسکرپٹ دیا، وہاں بعض سے یہ بھی کہ جی بیٹی کہاں ہے. ابے بھائی، کیا الطاف بھائی کی فیملی کو الطاف بھائی نے ہمیشہ سے سیاست سے دور رکھا ہے؟ اپنی بیٹی کو بھی سیاست سے دور رکھا، اپنے سب گھر والوں کو سیاست سے دور رکھا، کبھی ان کی ذاتی تشہیر اور یہ اور وہ نہیں کیا. تو ان کی تفصیلات آپ کو جاری کی جائیں. یہ بغبت ان کے ہاں نہ ماں کی کوئی عزت ہوتی ہے، نہ بیٹی کا کوئی، بالکل کہیے گا ندیم بھائی، نہ بیٹی کی کوئی عزت ہوتی ہے. جو لوگ جس قبیلے کے ہوں کہ جہاں گھروں کے جھگڑوں پر بہن بیٹیوں کو گھروں سے نکال کر ان کو برہنہ کر کے بازار میں ان کے جلوس نکالے جاتے ہوں، وہاں بہن بیٹیوں کی عزت کا کیا لحاظ کیا جاتا ہوگا؟ یہ اس قبیلے کے لوگ ہیں جہاں پر لحاظ، جہاں ماں بہن بیٹی کی عزت، یہاں اس قسم کی کوئی وہاں ذکر نہیں ہے، وہاں اس کا ہے ہی نہیں، وجود ہی نہیں ہے. لہٰذا اس قبیلے میں رہنے والے وہ بدبخت جو ہیں، وہ چاہے کلین شیو ہو، منہ سے رکھ کے آئے ہو، یا کمبخت بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے آئے ہوں، یہ جس روپ میں ہو، ان کا کردار وہی بد کردار قسم کے لوگ ہیں جو بھائی وہ معذرت خطا کلامی ہو رہی ہے، جملہ آ گیا زبان پہ. وہ جو ٹرک چلتے ہیں نا پاکستان میں، جس پہ بہت پھول پتی بنی ہوتی ہے، شعر شاعری ہوتی ہے، اس میں ایک چھوٹا رکھا ہوا ہوتا ہے انہوں نے،
اس کے بارے میں بہت ساری ریلیں سنی ہوں گی. یہ وہ لوگ ہیں بھائی, یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں بس, اور کیا کہیں. یہ وہ یعنی لوگ ہیں, یہ یہ وہ تو چھوٹے ہیں. یہ ان بدبختوں کی وجہ سے بعض اوقات ہمیں وہ الفاظ ادا کرنے پڑتے ہیں ان کا چہرہ دکھانے کے لیے جو نہ ہی ہمارے والدین کی تربیت ہے, نہ ہمارے قائد کا درس ہے, اور نہ ہی ہمارے کلچر کا, ہماری ثقافت کا وہ حصہ ہے. کیا کریں کہ ہمارے بزرگ کی غلطی کہ ہم ان جانوروں اور ان جلادوں کے درمیان آ کے بس گئے. یہ اس تو آپ کی یہاں سے جی بات جی ایڈ ندیم بھائی, کرنی تھی. جی ندیم بھائی. وہ یہ ہے کہ اس کے اوریہ مقبول جان کا آپ نے بتایا, اور پھر آپ نے وہ مسلم لیگ نون والے بھی بھونک رہے ہیں نا, جی ان کا جی بھی جواب دیا آپ نے جی کہ الطاف بھائی نے عیادت کے لیے, اور اس میں مریم صاحبہ پہ جو ہوا تھا اس پہ بھی الطاف بھائی نے آواز اٹھائی تھی. جی بالکل, جب وہ گرفتار ہوئی الطاف بھائی, واحد الطاف بھائی تھے. جی, دروازہ توڑ کے گھسے یا گرفتار جی کیا, تو یہ وہی بات ہے کہ جو آپ نے کہا کہ یہ الطاف بھائی کا ظرف ہے. اس کی اوریہ مقبول جان کا یہ ان پنجابی شاونسٹوں نے نا موسیٰ بھائی, انہوں نے پوری پنجابی قوم کو بدنام کیا ہوا ہے نا ان بے غیرتوں نے, ان کی وجہ سے. تو یہ اس نے ایک جگہ وہ پروگرام میں کہا تھا کہ مجھے پنجابی ہونے پہ بڑی شرمندگی ہوتی ہے, تاریخ پڑھتا ہوں تو, تاریخ دیکھتا ہوں تو, کیونکہ یہ سیکٹری آرکائیو بھی رہا ہے نا اوریہ مقبول جان. تو اس نے کہا تھا کہ ایک کسی ٹی وی ٹاک شو میں کہ میں جب ہسٹری پڑھتا ہوں تو مجھے اپنے پنجابی ہونے پہ بڑی شرمندگی ہوتی ہے. اوریہ مقبول جان, شرمندگی تو تجھے ہوتی ہے, اچھی بات ہے, تاریخ پڑھ کے. اگر تو جغرافیہ پڑھ لیتا نا تو تجھے اور زیادہ شرمندگی ہوتی ہے جو تم لوگوں نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے, تم جیسے لوگوں نے جو 2 لخت کیا ملک, کہ ملک 14 اگست 47 کو جو قائم ہوا اور 16 دسمبر 71 کو تم لوگوں نے جو کیا, اسی شاونزم, پنجابی شاونزم کی سوچ کی وجہ سے. تو وہ آپ کی بات مسوئی والی بات کہ داڑھی ہو نہیں ہو, تو یہ ان کی ذہنیت ہے, یہ ان کی تربیت ہے, یہ ان کی عصبیت ہے, یہ ان کی نفرت ہے, یہ سامنے آ رہے ہیں, اچھی بات ہے. اور ایک طریقہ واردات اور بھی مسوئی, میری گزارش ہوگی سوالات لے لیں تاکہ پھر اختتام کی طرف جائیں. جی بالکل, کہ ایک تو یہ جو کر رہے ہیں, اور پھر دوسری طرف سے ایسے لوگ بھی ہیں جو فیور میں بات لکھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں نا, اور ان کا پورا کردار جو ہے سب کے سامنے, بالخصوص 22 اگست 2016 کے بعد. تو اس کو بھی جو ساتھی ہیں الطاف بھائی کے فالوورز ہیں, اس کو بھی نظر میں رکھیں اور کسی دھوکے میں نہ آئیں, ٹھیک ہے. سب کا کریکٹر سامنے, یہ کریکٹر لیس لوگ, چاہے صحافت کے لبادے میں ہوں, چاہے شرافت کے لبادے میں ہوں, ان کے سب کے کریکٹر سب کے سامنے ہیں. وہ سبھی دیکھ لیں جیسا مناسب. بس میں یہ کہوں گا ندیم بھائی, یہ مجھے نہیں کہنا چاہیے لیکن میں مجبور ہوں کہ مسئلہ یہ ہے, بدقسمتی سے ہمارا پالا ایسے خبیث قسم کے قبیلے سے پڑا ہے کہ جو اپنی ترقی اور زینے پہ چڑھنے کے لیے اپنی بہن بیٹیوں کو, بیویوں کو استعمال کرتے ہیں. ایسے بے غیرت اور بے شرم لوگوں سے ہمارا پالا پڑا ہے. تو جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے, اور یہ چیز تو میں ذکر کر رہا ہوں, یہ تو خود بے شرمی سے پنجابی اینکروں نے, افسار عالم ٹائپ کے کتنوں نے یہ چیز بیان کی ہے میڈیا پہ آ کے کہ یہ کچھ ہوتا رہا ہے, یہ کیا گیا. بالکل وہ کرنے والے کیا کراچی کے تھے؟ وہ صحیح بات, تو بالکل صحیح بات. جن کے جو لوگ صرف اور صرف اپنے ذاتی مفاد, اپنے ترقیوں, پروموشن, پیسوں اور جائیدادیں
حاصل کرنے کے لیے، بڑی بڑی مراعات حاصل کرنے کے لیے جو اپنی بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کو استعمال کرتے ہوں بے غیرت قسم کے لوگ، ان سے اور توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ جو اپنی بہن بیٹیوں کو اوپر چڑھنے کے لیے ان کو زینہ سمجھتے ہوں، ایسے بے غیرت قسم کے لوگ ہیں یہ۔ جی ہاں، یہ لیکن ہمارا کلچر یہ کہ ہم ایسے باتیں بیان کرنے، ایسے الفاظ ادا کرتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے، اور یہ اس قدر قسم کے بے غیرت ہیں کہ یہ کرتے ہوئے جو ہے وہ فخر سے بیان کرتے ہیں۔ ارے مصطفیٰ بھائی، ہم جو ہیں نا، ہم جو ہیں وہ ہیں کلچر والے، اور یہ بے غیرت ہیں ایگریکلچر والے نا۔ بالکل بہت فرق ہے بالکل بھائی۔ بالکل سوالات لے لیں میرے جی